یمن تھا۔ غلطی سے مسلم فوجی نے انہیں مار دیا تھا اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ معاف کرے اور آگے بڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ ایسا دیکھا جو اور صحابی میں نہیں دیکھا، ان کا یقین، ان کی خاموشی، ان کی عقل۔ ایک دن انہیں بلایا اور ایک ایسا راز دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے، وہ لوگ جو اسلام کے دعویٰ کرتے تھے مگر اندر سے دشمن تھے۔ یہ لسٹ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ایک بھاری امانت، ایک خطرناک ذمہ داری۔ صحابہ بار بار ان سے پوچھتے کیا میں منافقین میں ہوں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سیدھا جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی ان کا جواب تھی، کیونکہ راز راز رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سے الگ الگ موقعوں پہ پوچھتے رہے، میرا نام تو نہیں تھا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہاں یا نہ نہیں کہی۔ یہ خاموشی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بہت بھاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب طریقہ نکالا، جس جنازے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوں وہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر وہ وہاں ہوتے ہیں مطلب میت منافق نہیں تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ان کا سائلنٹ سرٹیفکیٹ تھا۔ رات کو جب سب سوتے تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے تھے، شہر کی گلیوں میں منافقین کی حرکتیں نوٹ کرتے۔ ایک آدمی پوری امت کی حفاظت کے لیے، کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک ایسی سازش سنی جو پوری امت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ اس انفارمیشن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ سازش ناکام ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں کیسے، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور خدا۔ 627 AD خندق کی جنگ، 10,000 دشمن، مدینہ کی چاروں طرف، مہاجرین انصار سب کھائی کھود رہے تھے۔ رات کو ڈر، دن کو جنگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک والنٹیئر چاہیے تھا، اکیلے دشمن کے کیمپ میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا کون جائے گا؟ رات اندھیری، دشمن 10,000، ایک بار جانا مطلب شاید واپس نہیں آنا۔ خاموشی۔ پھر ایک شخص اٹھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مگر کوئی ایکشن مت لینا، صرف خبر لانا۔ ایک آدمی، اندھا اندھیرا، 10,000 دشمن، کوئی سلاح نہیں، صرف عقل اور یقین۔ وہ دشمن کے کیمپ میں گھس گئے، 10,000 دشمن کے درمیان، ایک اکیلا اندھیرے میں، انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کا ہتھیار تھا خاموشی، ان کا ذمہ تھا راز میں رہنا۔ وہ ابو سفیان کے ٹینٹ کے پاس پہنچ گئے، دشمن کے سپاہ سالار کے ٹینٹ کے پاس۔ اندر کیا بات ہو رہی تھی وہ سب کچھ سن رہے تھے، میمورائز کر رہے تھے۔ ایک غلطی اور سب ختم۔ ایک لمحہ آیا، پکڑ جانے والے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اپنے پاس والے کو چیک کرو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے نیکسٹ والے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ اندر سے خبر آئی دشمن کا مورال ٹوٹ چکا تھا، راشن ختم، گھوڑے بیمار، واپس جانے والے تھے۔ یہ خبر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جنگ کا رخ بدل سکتی تھی۔ وہ واپس چلے، اسی اندھیرے میں، اسی خاموشی میں، ہر قدم ایک امتحان۔ دشمن کے ہزاروں کیمپ کے درمیان، اکیلے، صرف اللہ کے نام ذہن میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے، سب کچھ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ اور پھر وہ انفارمیشن، وہ پوری رات کی انفارمیشن مسلم فوج کا پلان بدل دیتی ہے۔ صبح آئی، دشمن جا چکا تھا۔ خندق کی جنگ بنا ایک بڑی لڑائی کے جیت لی۔ کیسے؟ کوئی نہیں جانتا، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے۔ وہ خاموش کھڑے تھے۔ فتح کا راز ابو کی جانب پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹیئر مانگا، پھر سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی فطرت تھی، خطرناک مشن صرف وہ، کوئی اور نہیں۔ وہ بورن تھا اس کام کے لیے۔ تبوک سے واپسی رات، کچھ منافقین نے پلان بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے گرائیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، پہچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہ سب بھاگ گئے، کسی نے نہیں پوچھا کون تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، سب سے بھاری رات حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ رات، وہ لسٹ جو اب صرف ان کے سینے میں تھی۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی کاغذ نہیں، صرف یادداشت، صرف ایمان۔ خلفائے راشدین نے انہیں بہت عزت دی، ان کا مشورہ مانگا، مگر وہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ پیچھے سے کام کرنا، یہ ان کی پہچان تھی۔
شیڈو فگر آف اسلامک گورننس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پرشیا بھیجا مدائن کی فتح کے لیے انٹیلیجنس گیدر کرنے۔ وہ پرشیا شہر میں اندر گئے، واپس آئے، پوری لے آؤٹ فتح آسان ہو گئی۔ منافقین اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، صرف ان کی موجودگی ایک سائلنٹ طاقت تھی، کوئی بولتا نہیں مگر سب سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا، میں امیر کی حیثیت سے نہیں، دوست کی حیثیت سے مانگتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری دی، وہ ان کے ساتھ جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ یہ سلسلہ سالوں چلا۔ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پہ بھی نہیں آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک عجیب مگر ضروری سسٹم۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایبسنس ایک وارننگ تھا، ان کی پریزنس ایک کلیئرنس تھا۔ وہ جانتے تھے کون سا صحابی منافق ہے، کون سا سچا، کون سا فتنہ پھیلائے گا، کون سا نہیں۔ یہ علم کوئی نعمت نہیں تھا، یہ ایک بھاری بوجھ تھا جو صرف وہ اٹھا سکتے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 AD میں وفات پائی اور اس دن وہ راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کوئی نہیں جانتا آج تک منافقین کے وہ نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز کبھی نہیں ٹوٹا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوچر کا علم تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ انہوں نے فتنے کے پیشن گوئی کی، کون فتنہ پھیلائے گا، کیسے پھیلائے گا۔ صحابہ ان سے پوچھتے تھے، کیا میں اس فتنہ میں ہوں؟ وہ جواب دیتے تھے، مگر ایک کو کیئرفلی۔ اسلامک ہسٹری میں ایک بلینک پیج ہے، منافقین کا نام۔ اسکالر نے سب کچھ لکھا مگر یہ نہیں، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خاص دوستی تھی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے، ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس پہ انہیں یقین تھا۔ یہ یقین اسی راز سے آیا تھا۔ اذربائیجان اور ارمینیا کی جنگوں میں انہوں نے دیکھا مسلمان الگ الگ